بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صدقہ فطر 2025 کے حوالے سے بات کریں گے۔ کافی ساتھیوں نے صدقہ فطر کے حوالے سے سوالات کیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں کہ ان سوالات کا بالکل مختصر جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دوں۔ ساتھیوں نے پوچھا ہے کہ کیا صدقہ فطر ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے، اور پھر یہ بھی پوچھا ہے کہ ہم صدقہ فطر کس کس کو دے سکتے ہیں، اور پھر صدقہ فطر کے ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں اس کا زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ جو بیرون ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں تو وہ صدقہ فطر کیا پاکستان میں ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ بڑے ہی ضروری سوال ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر لازمی اور ضروری ہے، تو میں انشاءاللہ بالکل مختصر وقت میں ان سوالوں کے جوابات دوں گا۔ تو اس کو اگر آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کے سوال ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو امید ہے کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا تو اس بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ تو روزوں کی قبولیت کے لیے یہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اب صدقہ فطر کی جو شرعی مقدار ہے، کتنا ہم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے رقم کے لحاظ سے کتنے پیسے دینے ہیں، اور اگر ہم اجناس جو ہیں ان کو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو کتنا ہم نے دینا ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ صدقہ فطر ہر آزاد اور صاحب نصاب مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے۔ جو بھی بندہ آزاد ہے اور صاحب نصاب ہے، وہ چھوٹی عمر کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، جو آزاد ہے اور صاحب نصاب ہے اس کے اوپر صدقہ فطر دینا یہ لازم ضروری ہے۔ اور پھر کس کو دے سکتے ہیں؟ جو بندہ صاحب نصاب نہیں، یعنی جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو ہم صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس بات میں ایک بہت زیادہ ضروری ایک چیز جس کو ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اکثر ہم جو مانگنے والے آتے ہیں ان کو صدقہ فطر دے دیتے ہیں، یا جس کو مرضی ہم کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے اس کو ہم صدقہ فطر دے دیں۔ تو ہم نے صدقہ فطر دینے سے پہلے اس بات کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو عائز و اقربا ہیں ان میں اگر کوئی شریف فقیر ہے، کوئی غریب ہے جو صاحب نصاب نہیں، تو اس کو ہم سب سے پہلے صدقہ فطر دیں۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کو دیکھیں، پھر ان کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ہم نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ جس کو بھی ہم صدقہ فطر دیں تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ نصاب کا مالک نہیں، اس کو صدقہ فطر لگتا ہے تو ہم اس کو دیں گے تو پھر ہمارا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اگر ہم کسی صاحب نصاب بندے کو دے دیتے ہیں تو پھر ہمارا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس بات کو ہم نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو صدقہ فطر ہم نے ادا کرنا ہے اس کی شرعی مقدار کیا ہے۔ اگر گندم کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو جو نصف سا ہے، یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا نصف سا، جو پہلے لوگ پرانے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو نصف سا جو ہے وہ ہم نے گندم کے اعتبار سے جب دینا ہے، یا چکی کا آٹا جو ہے وہ ہم نے نصف سا دینا ہے۔ اور اگر ہم اس کی آج کے لحاظ سے مقدار دیکھیں تو یہ 1 کلو 920 گرام بنتے ہیں، یعنی 80 گرام کم 2 کلو۔ لیکن جو علماء نے اس کے اندر احتیاط بتائی، علماء نے لکھا ہے کہ 2 کلو آپ گندم یا چکی کا آٹا جو ہے اس کو آپ کسی غریب کو یہ صدقہ فطر جو ہے اس کا ادا کریں۔ اور اگر آپ باقی اجناس دیکھیں، جیسے ہم دیتے ہیں جو ہے، یا کھجور ہے، یا کشمش ہے، تو اس کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی جو مقدار ہے وہ ہے 4 کلو سے 160 گرام کم، اور احتیاطاً علماء نے لکھا ہے کہ 4 کلو ہی یہ دینی چاہیے۔ تو آج کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو غریب ہے
جو صرف نصاب کا مالک ہے، بہت زیادہ اس کے پاس رقم نہیں، وہ بھی گندم دے رہا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ اللہ نے مال دیا ہے، تو وہ بھی صرف کیا کرتا ہے کہ وہ گندم کا ہی جو فطرانہ ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی مالی حیثیت کو دیکھنا چاہیے، تو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ہم یہ جو آگے چیزیں ہیں اس کو ہمیں دینا چاہیے۔ تو اگر ہم گندم دیں گے تو وہ تقریباً 2 کلو آپ نے دینی ہے، اگر صحیح اس کی مقدار ہے جو حدیث پاک میں یا فقہاء نے جس کا لکھا ہے نصف سا، تو وہ ہے 1 کلو 920 گرام۔ اور اگر باقی چیزیں ہیں جیسے جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 4 کلو سے 160 گرام کم ہے، اور احتیاطاً 4 کلو ہی ہمیں یہ دینی چاہیے۔ اگر ان کی ہم مقدار دیکھیں، رقم دیکھیں کہ ان کی رقم کتنی بنتی ہے، تو جو ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، کیونکہ اس کے اندر اختلاف ہے، تو جو ہمارے فقہاء نے، اہل سنت کے فقہاء نے لکھا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ گندم کا جو اس سال اس کا حساب ہے وہ یہ ہے رقم کا کہ 240 روپے ایک بندے کا یہ فطرانہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم جو کے حوالے سے دیکھیں گے تو 700 روپے اس کا جو ہے وہ اس سال جو ہمارے علماء نے فقہاء نے لکھا ہے 700 روپے ایک بندے کا فطرانہ ہے۔ اور اگر ہم کھجور کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو 2400 روپے جو ہے کھجور کا ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم اجوا کھجور کے حوالے سے دیکھیں تو 19,000 روپے یہ ایک بندے کا فطرانہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم کشمش کے حساب سے اس کو دیکھیں تو 6,000 روپے اس کا جو ایک بندے کا فی کا فطرانہ اس سال بنتا ہے۔ تو یہ رقم کے اعتبار سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ بھی بھائی نے پوچھا تھا کہ جو بیرون ملک کے اندر ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو وہ جو ہیں وہ کیا پاکستان میں اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، وہ پاکستان میں اپنا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات انہوں نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ انہوں نے جو فطرانہ دینا ہے وہ جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، جس ملک کے اندر ہیں، وہ اس ملک کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ وہاں 1 کلو 920 گرام جو گندم ہے اس کی کتنی رقم بنتی ہے، یا ہم جو دیتے ہیں 4 کلو کشمش ہے یا کھجور ہے، تو اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہاں کے لحاظ سے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ کرے اور وہ پاکستان کے اندر کسی کو پھر وہ دے سکتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں سے کہے جی پاکستان میں میرا فطرانہ ادا کر دو، اور وہ یہاں کے حساب سے یعنی گندم کے حساب سے یا جو کے حساب سے بھی وہ کریں گے تو اس بندے کا فطرانہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ بندہ ادھر کے لحاظ سے جس کنٹری میں وہ رہ رہا ہے، وہ یورپ کے اندر ہے، وہ عرب ممالک کے اندر ہے کسی میں، تو وہاں کے لحاظ سے وہ اس کا حساب لگائے گا، اور وہاں کے حساب سے پیسے جو وہ پاکستان میں کسی غریب کو، کسی مسکین کو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ چند ایک سوالات بھائیوں نے پوچھے تھے جس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ وقت کے ساتھ دیں۔ بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ اس کا افضل وقت کون سا ہے، تو اس کا افضل وقت یہ ہے کہ عید والے دن، یعنی عید کی نماز سے پہلے صبح صادق سے لے کے عید کی نماز سے پہلے ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے، یہ افضل وقت ہے۔ لیکن اگر آپ ماہ رمضان کے اندر ہی اس کو ادا کر دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے ساتھ تعاون ہو جائے۔ اگر ہم وقت کے ساتھ اس کو ادا کریں گے تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم لوگ جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ پہلے ہی کپڑے خرید لیتے ہیں، پہلے ہی اپنے گھر کے لیے راشن وغیرہ لے لیتے ہیں، تو وہ غریب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ اگر وقت کے ساتھ ہم دیں گے تو وہ بھی کپڑے پہلے خرید لیں گے، گھر کے لیے راشن لے آئیں گے۔ تو مقصد بھی یہی ہے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہو، غریبوں کے ساتھ تعاون ہو جائے۔ تو افضل وقت بھی میں نے بتا دیا کہ وہ عید والے دن، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ افضل وقت ہے۔ اور اگر آپ ماہ رمضان کے اندر یا ماہ رمضان سے پہلے بھی دے دیں تو فطرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند ایک شرعی مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ اکثر ہمارے ساتھیوں کو ان مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، اگر انہیں اس بات کا علم ہوگا، وہ اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اور میں ان تمام ساتھیوں سے بھی گزارش کروں گا جو اس چینل پہ نئے ہیں، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس کے اندر اسے بھی ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں آپ کا جواب بھی ضرور دے دوں گا۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔